جب باغ ذہن میں آئے گا تو کتنی مالیت ہوگی؟ 11 کھجوریں تھی، 14 کھجوریں تھی، 30 آئیں ہم آپ کو بتائیں کہ فدق اصل میں کیا۔ چلیں آپ کے ماحول کے مطابق میں نے کیلکولیشن نکالی ہے، 9.5 ملین پاؤنڈ پاکستانی روپے کے حساب سے 3.5 ارب روپے، $1 ملین منتھلی تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جناب سیدہ کے پاس یہ جو تھا یہ جاگیر فدق تھی، باغ فدق نہیں تھا۔ یہ لفظ باغ فدق شیعہ لٹریچر کا لفظ نہیں، باغ ویسے بھی عربی کا لفظ ہی نہیں، یہ فارسی کا لفظ۔ یہ لفظ جان بوجھ کے ڈالا گیا لٹریچر میں تاکہ اس کی اہمیت کو کم کیا جائے۔ جب باغ ذہن میں آئے گا تو کتنی مالیت ہوگی؟ چھوٹا سا باغ ہوگا، 11 کھجوریں تھی، 14 کھجوریں تھی، 30 کھجوریں تھی۔ آئیں ہم آپ کو بتائیں کہ فدق اصل میں کیا تھا۔ صرف فدق ہی نہیں، جناب سیدہ کے پاس فدق جتنی 7 جاگیریں اور بھی تھیں جن کے نام میں ممبر سے بیان کر دیتا ہوں۔ اواف پہلی جاگیر، دلال دوسری جاگیر، صافیہ تیسری جاگیر، برکہ چوتھی جاگیر، حسنہ چھٹی جاگیر، ام ابراہیم 7ویں جاگیر۔ 7 جاگیریں فدق کے علاوہ جناب سیدہ کے پاس۔ اب ان جاگیروں کو اس کی قیمت کیا تھی؟ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس نے کہا کہ میں فدق کی مالیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی سالانہ مالیت کتنی ہے۔ تو جو اس نے حساب لگایا، جو اہل سنت کی کتابوں میں تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھ لیں گے، یا اس کے علاوہ ابن عبد البر کو اٹھا کے دیکھ لیں گے، اساکر کو اٹھا کے دیکھ لیں گے، تاریخ دمشقی اٹھا کے دیکھیں، تاریخ تبری اٹھا کے دیکھ لیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنے دور میں فدق کی جاگیر کی مالیت کا حساب لگانا چاہا تو اسے پتا چلا کہ اس میں سے 40,000 دینار سالانہ آمدن آتی ہے۔ 40,000 دینار۔ جب میں 40,000 دینار کہوں گا تو میری قوم کے بچوں کے ذہن میں ہوگا کہ اس وقت جو سکہ رائج الوقت تھا وہ دینار ہوگا۔ جب میں دینار کہوں گا تو دینار کو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس دینار سونے کا ہوتا تھا، 4.5 گرام آج کے دور کا۔ یہ عبد الملک بن مروان نے جو اس سکے کا وزن کیا تھا اور جو اس کے بعد خلافت کے بعد چلتا رہا، اس کے بعد 10 گرام تک بھی آیا، لیکن 4.5 اگر اسی کو آپ ذہن میں رکھیں کہ 4.5 گرام ایک دینار کی قیمت تھی۔ 4.5 گرام سونا ایک دینار، اور بی بی کے اس ایک جاگیر سے آمدن آتی تھی 40,000 دینار۔ 40,000 دینار کو اگر دیکھا جائے تو 170 کلو سونا ملتا ہے۔ اس کو اگر آج کی ہم اس حساب سے آج کے ریٹ کے حساب سے دیکھیں تو اس کی جو آمدن تھی وہ $12 ملین تھی سالانہ، ایک بار۔ چلیں آپ کے ماحول کے مطابق میں نے کیلکولیشن نکالی ہے، 9.5 ملین پاؤنڈ پاکستانی روپے کے حساب سے 3.5 ارب روپے، $1 ملین منتھلی تھا۔ اب آپ فدق کو سمجھیں گے تو پتا چلے گا کہ ہوا کیا تھا۔ یہ ایک جاگیر سے آتی تھی۔ اب یہ جاگیر آئی کہاں سے تھی؟ فدق کہتے یہودیوں کے پاس تھا، خیبر کے یہودیوں کے پاس تھا۔ ذہن میں رکھنا، اس کے اوپر اہل سنت کتابوں کے ریفرنس میرے پاس موجود ہیں کہ فدق یہودی لفظ ہی نہیں ہے۔ جناب نوح کے بیٹے حام کے بیٹے کا نام فدق تھا، جس نے آ کے اس جاگیر کو آباد کیا تھا، اس کے نام پر اس جاگیر کا نام رکھا گیا فدق۔ اس کے بعد یہ ہر دور میں نبیوں کی ملکیت رہا۔ یہودی اس کے مالک نہیں تھے، یہودی اس پر غاصب تھے۔ یہودی ملکیتی طور پر فدق میں نہیں آئے تھے، یہ مزارے کے طور پر فدق میں آئے تھے۔ ان کے پاس بزرگوں سے آتی ہوئی ایک تحریر موجود تھی۔ یہ فدق ہر دور میں یا نبی کا ورثہ ہوتی ہے، نبی کی ملکیت ہوتی ہے، اور نبیوں کی ملکیتوں میں چلتی ہوئی آخری نبی تک پہنچے گی۔ تو انہوں نے اس جاگیر پر بیٹھ گئے تھے، مزارے بن کے اس جاگیر پر کام کرتے تھے کہ ابھی آخری نبی تو آیا نہیں، جب وہ آئے گا اس کے حوالے کر دیں گے۔ یہ جو اب تاریخ میں ریفرنس دیا جاتا ہے کہ یہودیوں نے رسول کو دی تھی، رسول نے یہودیوں سے مطالبہ کر کے لی تھی۔ جب خیبر فتح ہوا تو رسالت مآب نے جب انہوں نے کہا کہ یہ جاگیر، تو اس دور کا جو ان کا یہودیوں کا پیشوا تھا اس کا نام شمعون لکھا ہوا ہے، اس نے آ کے رسالت مآب کو وہ صندوق دیا، کہنے لگا جی یہ ہمارے پاس اس صندوق کے اندر وہ تحریر ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، اس کے اندر جو سند ہے، جو ایک سلسلہ ہے، وہ اس تحریر اس کے اندر ہے، لیکن ہم سے اس کی چابی گم گئی ہے، اس کے اوپر جو تالا لگا ہوا ہے اس کی چابی ہم سے گم گئی ہے۔ رسالت مآب نے جیب سے ہاتھ ڈالا اور چابی کو نکالا اور اس کو کھولا، اور اس کے اندر سے تحریر نکلی۔ وہ تحریر جناب نوح کے بیٹے فدق کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی کہ یہ جاگیر اللہ نے
عطا کی ہے تو ہر دور میں یہ نبی اور نبی کے خاندان کے پاس رہے گی۔ جو ہی رسالت مآب کے پاس آئی تو رسالت مآب نے اسی تحریر کے اوپر ان یہودی شمعون سے لکھایا کہ میں جو امانت تھی وہ اس کے وارث تک پہنچا رہا ہوں، اب میں یہ فدق جگیر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف کو دے رہا ہوں۔ باقاعدہ تحریر لکھی گئی، باقاعدہ ایگریمنٹ لکھا گیا اور رسالت مآب نے وہ لے لی۔ اب یہ نہ مال فے ہے نہ یہ مال غنیمت ہے، اس میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ تو نبیوں کی جاگیر تھی نا۔ اب جب تک فدق کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر اس کا جغرافیائی حصہ، اس کا تاریخی حصہ اگر اس سمجھ میں نہیں آئے گا تو بچے سمجھیں گے کہ بس ایک پراپرٹی کا معاملہ تھا، محض ایک پراپرٹی تھی۔ نہیں، رسالت مآب جب وہ تحریر لے کے آ گئے اور وہ جاگیر رسول کے پاس تصرف میں آ گئی تو فوراً جبریل امین قرآن کی آیت لے کے آ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ۔ یہاں پر اللہ نے لفظ دیا ہے کہ میرا حبیب قربا کو ان کا حق دے دو، قربا کو، کاف رے با یہ اوپر کھڑی زبر، قربا، وآت ذی القربى حقہ، قربا کو ان کا حق دے دے۔ عربی زبان سمجھنے والے بیٹھے ہوں یا عربی زبان سمجھنے والوں سے پوچھ لینا، قربا واحد مونس کا صیغہ ہے، اکبر ایک بڑا مرد، کبرا ایک بڑی عورت، اصغر ایک چھوٹا مرد، صغرا ایک چھوٹی عورت، قربا ایک قریبی عورت۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو کائنات کا سب سے بڑا عادل پروردگار ایک بیٹی کا نہ کہتا۔ یہاں پر صیغہ واحد کا آیا ہے، جمع کا نہیں آیا۔ اب یہ کہیں یہ شیعہ مولوی ہے، شیعہ ذاکر ہے، ممبر سے بیان کر رہا ہے، ویڈیو کیمرہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کی، اسے اٹھانا اور اس آیت کی تفسیر پڑھنا۔ اس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی یہ آیت آئی جانتے تھے نبی، جانتے تھے اللہ کس کو دینا چاہ رہا ہے۔ پھر بھی جبریل سے پوچھا، پوچھ اللہ سے کس قریبی عورت کو دوں، کیونکہ اگر لفظ قربائی اللہ نے استعمال کیا ہے تو گھر کے اندر دعوے دار بہت نکل آئیں گے، بیوی بھی قریبی عورت ہوتی ہے، تو یہ مجھے بتاؤ کس کو دینا ہے۔ میں تفسیر در منصور کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر روح المعانی کا حوالہ دے رہا ہوں، اہل سنت تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، البدایہ والنہایہ بھی اٹھا کے دیکھ لینا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی نبی نے جبرائیل امین سے پوچھا، گیا فرشتہ واپس پلٹ کے آ گیا، اس نے کہا اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ کو اس کا حق دے دو۔ رسول نے اسی تحریر پہ جسے نیچے یہودیوں نے لکھا تھا کہ ہم اب امانتن دے رہے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پر تھی، ہم اس کا تصرف رکھ رہے تھے، ہم یہ امانت اصل مالک کو واپس لوٹا رہے ہیں، اب ہم دے رہے ہیں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ اب اس سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی یا نبی نے نیچے لکھ دیا میں بھی یہ امانت فاطمہ بنت محمد کو دے رہا ہوں۔ یہ تحریر جو فدق جناب نوح کے پوتے سے شروع ہوئی تھی سیدہ پہ آ کے ختم، یہی وہ تحریر تھی جو بی بی دربار میں لے کے آئی تھی۔ تو اب ذہن میں رکھنا صرف سیدہ کی تحریر نہیں پھاڑی گئی، انبیاء کی لکھی ہوئی تحریر پھاڑی گئی۔ اب جناب سیدہ کے پاس وہ تحریر آ گئی، جب جناب سیدہ کے پاس تحریر آ گئی تو اب یہ تصرف میں کس کی آ گیا؟ جناب زہرا کے۔ جب انہوں نے غدیر کے بعد یوم صحیفہ میں صحیفہ لکھا تو اس وقت یہ طے پا گیا تھا کہ علی کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ فدق اہل بیت سے واپس لینا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ ان کے پاس رہا تو ہم ان کو معاشی طور پر اقتصادی طور پر کمزور نہیں کر سکتے۔ کسی اور کا مال تو یہ کھائیں گے نہیں، یہ کسی کا حق کھاتے نہیں، ان کے پاس یہی ہے یہ ہم لے لیں گے۔ جب ان کے پاس دینے کوئی کچھ نہیں ہوگا تو پھر لوگ ان کی بیعت کیوں کریں گے؟ لوگ ان کے پاس آئیں گے کیوں؟
یہ اپنی حکومت کا اعلان کیسے کر سکیں گے؟ یہ مکمل ایک سازش تھی جس کے تحت رسول کے جانے کے بعد فدق کو کنٹرول میں لے لیا گیا۔ کنٹرول میں لینے کے بعد اس سے اگلا ظلم یہ ہوا کہ جب پہلا خلیفہ تخت پہ بیٹھ گیا اور شام کے رستے سے ابو سفیان واپس پلٹ آیا اور اس نے واپس پلٹ کے آگے سب سے پہلا سازش یہ کی کہ میں علی کو گھر سے نکالتا ہوں، علی گھر سے نکلے گا، میں علی کو کہوں گا ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں، ہم رستے میں بالکل ویسا ہی دھوکہ دیں گے جیسا کہ اس کے آگے سفین میں ہونا ہے، ہم علی کو دھوکہ دے دیں گے، مدینہ میں علی کا قتل ہو جائے گا، یہیں پر یہ بات ختم ہو جائے گی۔ سیدھا گیا امیر المومنین کے پاس حضرت عباس ابن عبد المطلب کو لے کے، اے علی اٹھیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ مولانا مودودی نے لکھ دیا یہ جملے، اہل سنت کی تاریخوں میں یہ جملے آ گئے ہیں۔ مسجد میں ریت پہ بیٹھے ہوئے علی سے جب آ کے اس نے کہا علی اٹھ، اپنے حق کے لیے صرف آواز اٹھا، صرف آپ نے مسجد میں جا کے یہ کہنا ہے خلافت میرا حق ہے، آپ نے نیام سے تلوار نہیں کھینچنی، آپ نے صرف منہ سے کہنا ہے کہ خلافت میرا علی کا حق ہے، تلوار بھی میری، میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا، میں آپ کو آپ کا حق واپس لے کے دوں گا۔ امیر المومنین نے زمین سے نگاہیں اٹھائی، اٹھا کر تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ تیرا اسلام کے ساتھ کیا تعلق؟ تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ اور اگلا جملہ امیر المومنین کا، امیر المومنین فرماتے ہیں جو پانی تو مجھے پلانا چاہتا ہے وہ گندلا ہے، جو لقمہ تو مجھے کھلانا چاہتا ہے وہ لقمہ علی کے حلق سے نیچے نہیں اترے، جا کسی اور کو اپنا شکار کر۔ وہاں سے نکل کے جب دربار خلافت میں آیا اس نے کہا تم بیٹھ گئے ہو تخت پہ؟ کہاں تھے عرب کے بڑے قبیلے؟ چھوٹے قبیلوں میں خلافت چلی گئی۔ فوراً دوسرے نے پیچھے سے آواز دے گی سردار آپ ہی کا تو انتظار کر رہے تھے، آئیے، یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، آئیے یہ لیجئے بیت المال آج کے آپ کے تصرف۔ بنی امیہ اسلام کے معاشی امور کے نگران بن گئے۔ اب یہاں پر ایک نظام جو بنا لیا گیا، جو سقیفے میں بنایا گیا، اللہ اپنے نظام کا اعلان غدیر میں کر چکا تھا اور اس کا متبادل ایک نظام جو ہے وہ سقیفہ میں بنایا گیا۔ میں پوری دنیا تک اپنی آواز پہنچا کے یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمیں صرف اتنا بتائیں اسلام کو نقصان غدیری اسلام نے دیا ہے یا سقیفے والے اسلام نے دیا؟ اس کی چھوٹی سی جھلک بتاؤں گا، مجھے زیادہ گہرائی میں نہیں جانا۔ یزید غدیر والے نظام نے دیا تھا، یہ مروان اور مروان کے بیٹے غدیر کے نظام نے دیے تھے، یہ سقیفہ کے نظام نے دیے تھے، یہ بنو عباس غدیر کے نظام کے تحت آئے تھے یا سقیفہ کے نظام کے تحت؟ دو نظاموں میں سے مان لو کہ کس نظام نے اسلام کی حفاظت کی۔ اب جو ہی جناب سیدہ کو پتا چلا تو اب جناب سیدہ جو ہیں، اب یہ نہ سمجھیے گا کہ جناب سیدہ صرف ایک کھجوروں کے باغ کے لیے دربار میں جا رہے ہیں۔ جناب سیدہ کا مطالبہ ہے استحقاق امیر المومنین، علی کا حق علی کو واپس دیا جائے۔ علی کے حق کے لیے جناب سیدہ اپنے گھر سے نکلتی، اور آج اب جناب سیدہ اپنے گھر سے نکلی ہیں تو جناب سیدہ گھر والے دروازے سے مسجد میں نہیں آ رہی، بازار والے دروازے سے مسجد میں آ رہی، اور ساتھ خواتین کا ایک ہجوم اور چادر کے اندر جناب سیدہ جاتی ہیں۔ جناب سیدہ دربار کے اندر جاتی ہیں اور جناب سیدہ دربار کے اندر جا کے خطبہ جاری کرتی ہیں۔ اس خطبے کو میں کوشش کروں گا اس کے کچھ حصے جو میں کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کروں، وہ بہت ضروری ہے کہ جناب سیدہ نے دربار میں جا کے کہا کیا ہے۔ یقین کرو اتنا بڑا احتجاج ہے جناب سیدہ کا، اس سے بہترین علی کی ولایت کی گواہی کے لیے کوئی منبر پر بھی نہیں بولا جو سیدہ دربار میں بولا۔ سیدہ دربار میں گئی اور سیدہ نے دربار میں جا کے خطبہ فدق کے میں کچھ حصے پڑھوں گا کل، پہلا جملہ کہنے لگوں قبلہ موجود ہے، خدا کی قسم سیدہ دربار میں کھڑی ایسے توحید پڑھ رہی تھی جیسے کافروں کو اللہ سمجھایا جاتا ہے، جیسے پہلے دن نبی نے مکے کے کافروں کو توحید سمجھائی تھی۔ کسی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ زہرا خاموش، ہمیں کیا بتا رہی ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو توحید کی معرفت کیسے کروا رہی ہے۔ اور شہزادی کا ایک ہی جملہ جو ہے وہ آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ جھومر بن کے چمک رہا ہے، اعلموا انی فاطمہ۔ معصوم بار بار کہتے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا نہیں وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہر امام کہہ رہا ہے کہ ہمیں پہچانو پہچانو پہچانو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچان نہ جاؤں۔
اللہ بھی چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں، نبی بھی چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں، امام بھی چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں۔ دربار میں جا کے زہرا نے یہ نہیں کہا پہچانو میں فاطمہ ہوں، فرمایا جانو میں فاطمہ ہوں، پہچانے والے ہوتے تو زہرا آتی ہی نہ۔ تمہیں کیا پتا کہ پہچان۔ مولا امیر المومنین سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ مولا اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ اچھا حکمران کون سا ہے اور برا حکمران کون سا ہے تو نشانی۔ فرمایا اگر حکومت ملنے سے پہلے بھی ویسے ہی زندگی گزارتا ہو اور حکومت ملنے کے بعد بھی ویسے گزارتا ہو، سمجھ لینا اچھا حکمران ہے۔ اگر حکومت ملنے سے پہلے زندگی اور ہو، حکومت ملنے کے بعد طرز زندگی اور ہو، سمجھنا حکمران غلط ہے۔ جب سیدہ کے پاس یہ جگیر آئی تب بھی سیدہ کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، کیونکہ جتنا مال آتا تھا وہ تقسیم ہو جاتا تھا۔ اہل بیت تو اپنے گھر میں رکھتے نہیں تھے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر سے اتنا مال ملا تھا، ایک ایک کنتار سونا ایک ایک مجاہد کو ملا تھا۔ میں نے لفظ مجاہد استعمال کر دیا ہے، مجھے معاف کیجیے، ورنہ 39 دن کوئی مجاہد آگے نہیں گیا۔ اور اللہ کو کہنا پڑا تھا کہ کل علم مرد کو دوں۔ اور جب رسول نے خیبر کے مال کو تقسیم کیا تھا تو رسول نے ایک حصہ لوگوں کو دے رہے تھے، علی کو 2 دے رہے تھے، ایک ادھر دے رہے تھے 2 دے رہے تھے، ایک ادھر دے رہے تھے 2 دے رہے تھے۔ تو کسی نے اعتراض کر دیا یا رسول اللہ آپ بھائی سمجھ کے، رشتہ دار سمجھ کے آپ نے تفریق کر دی۔ فرمایا رشتہ دار سمجھ کے نہیں کر رہا، اللہ کے عدل اور انصاف کے اندر یہ ہے مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوتا ہے۔ اور اللہ ایک رات پہلے کہہ چکا تھا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ ایک ایک کنتار سونا لے کے آئے، ایک ایک کنتار سونا کیا؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے۔ کنتار کہتے اونٹ کی کھال کو۔ اور اس دور کے اونٹ چھوٹی ہائٹ کے نہیں ہوتے تھے، بندے بھی لمبے ہوتے تھے۔ ایک کنتار سونا ایک ایک صحابی کی۔ اور جب امیر المومنین گھر میں آئے ہیں تو خالی تلوار۔ جناب سیدہ جانتی تھی لیکن پھر بھی علی سے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے آج مدینے میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے ہیں، یا علی آج مدینے کی گلیوں میں لوگ اپنا قرض واپس کر رہے ہیں، آج لوگ بڑے خوش ہیں، آج اسلام امیر ہو گیا ہے۔ اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ خیبر بھی آپ نے فتح کیا ہے، قلعہ کموس پہ علم بھی آپ نے نصب کیا ہے، مرحب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے، آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے۔ امیر المومنین نے تلوار کو دیوار کے ساتھ رکھا، رکھ کے کہنے لگے میرے آقا کی بیٹی تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں۔